إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداء ربي في رداء الوالد وسخط ربي في سخط الوالد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الميت في القبر إلا كالبريق المتغبس ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پہ تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. دنیا میں نہیں میرا کوئی مونس و غم خوار، ایک تیری رحمت کے سہارے جیا جاتا ہوں. تیرے اوصاف قلیمہ میں ایک وصف خطا پوشی ہے، اسی امید پہ خطائیں بھی کیے جاتا ہوں. آزمائش کا محل ہو یا خوشی کا مقام، برحال سجدہ شکر کیے جاتا ہوں. زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، یہی سبق زمانے کو دیے جاتا ہوں. ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہے اقبال، شکر ہے ایک سلیقے سے جیا جاتا ہوں. خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات. ما وقع ظلہ علی الارض قط، جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا. لم يحتلم قط، جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا. لم يتثاءب قط، جن کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم يقع علی الذباب قط، جن کے جسم نور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا جسم تو جسم ہے، حضور کے لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کان ينظر من ورائه كما ينظر من امامه، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے. اذا جلس بین قوم كانت كتفعل منه، حضور نیچے جب تشریف فرما ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. اللہ اکبر. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں تو استراحت فرماتی تھی لیکن دل ہمیشہ جاگتا رہتا تھا. اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے. لمحہ لائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جڑنے لگ جائیں. مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے.
سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتا جائے، جن کے چہرے کی چمک سے سورج جا پاتا ہے، اور جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر سیکھتے ہیں، جن کے لبوں کی نزاکت سے لمچو چمکنا جانتے ہیں، اور جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو رستے میسر آتے ہیں، ہاں ہاں جن کا جانا الاللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب جن کا جانا إلى الله رہنا مع الله سلام سلام الله کلام کلام الله چہرہ وجہ اللہ، شفقت رحمت اللہ، قبلہ بیت اللہ، صحابی رضی اللہ، لشکر حزب اللہ، حیدر اسد اللہ، وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہم کیا ان کی عظمت بیان کریں، کیا شان بیان کریں، کیا ان کا مقام ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ بولا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، عودیاں تی صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، سورتاں سپارے رنگ نبی دی جمال دا، لب قلیاواں کتھوں سونا تیرے نام دا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، استاذ القراء والحفاظ حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالسلام صاحب زیدہ شرفہ و دیگر حاضرین، اور ماشاءاللہ دیگر علماء بھی میں دیکھ رہا ہوں جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مولانا عمیر رضا صاحب مدنی اور دیگر بھی، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے، عادل صاحب اور ان کے برادران خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مرحوم کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں اور حضور کی نسبتوں کا تقدس ان کی قبر میں اجالے پیدا فرمائے۔ یہ ان کی نسبت کا ہی صدقہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور نسبت سے ہی بات بنتی ہے کہ دعائیں ادھر ہو رہی ہیں، کنیکشن کہیں اور ہے، جی بڑا ادھر جا رہا ہے، فائدہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمیں حضور کی زبان مبارک پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، شریعت پر یقین ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، عقل کے گھوڑوں کو ضرور دوڑانا چاہیے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ بہت چھوٹے ہیں ہم، ہماری عقل چھوٹی ہے، اس کا نظام بڑا وسیع ہے، اس کا سسٹم بڑا وسیع ہے، اس کو وہ مالک نے کیا نظام بنایا ہے، کیا نظام بنایا ہے، اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی عقل کو وسعت دے دے، ایسی چیز بنا دے کہ جہاں سے میسیج کیا جائے تو اینڈ آف دی ورلڈ ناروے میں 1 سیکنڈ سے پہلے پہنچ جائے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ ادھر سے ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر بات ہو رہی ہے، اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، بولا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سمجھا بھی جا سکتا ہے، ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے، اموال بھی منتقل ہوتے ہیں، جائیدادیں بھی منتقل ہوتی ہیں، سب کچھ انتقال ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی عقل کو اللہ وسعت دے دے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، اللہ اکبر، اس کا کتنا نظام ہے، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بس میسیج کو سمجھ لیں تو پھر پتہ چلے گا کہ دعا قبر میں کیسے پہنچتی ہے، ایصال ثواب کیسے قبر میں منتقل ہوتا ہے۔ ٹرانزیکشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں، اور پھر سورہ فاتحہ بھی ضرور پہنچ جائے گی، اور اس پر بھی آپ کا ضرور یقین ہو جائے گا۔ اللہ و آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشمکش،
خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنشک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا سجاد ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اس کے دل میں وہ بیج بویا ہے کلمے کا، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اللہ اکبر، یہ کم نہیں ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا، اور اسی کو ثمراور کر دیا جائے گا، اسی کو پھل لگا دیے جائیں گے، اور اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم بہت ساری شانیں دے دے گا۔ جسم کمزور ہو کر اس نے ایک وعدے کے مطابق جانا ہے، لیکن روحوں کے جو سلسلے ہیں، روحوں کا جو نظام ہے، اللہ اکبر، نہ روح کو موت ہے، وہ امر ربی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے تھی، روح کو بھیجا جاتا ہے، روحوں کے رشتے ہیں، روحوں کے رابطے ہیں، اور روحوں کی یہ ساری کی ساری جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں، اللہ اکبر، اس لیے یہ روح بیٹے کی ہے، لیکن باپ کی روح چلی بھی گئی ہے تو پھر بھی رشتہ قائم ہے، لیکن جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہم فیصلے نہیں کریں گے کہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، پہلے روح کو سمجھنا پڑے گا کہ روح کیا ہے۔ تم تو جتنا بھی نظام ہمارا ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے، اللہ اکبر، وہ ہم اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے اور اپنے ظاہری معاملات سے ہم فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، روحوں کے معاملات روحوں کی پاکیزگی سے سمجھ آتے ہیں، روح جتنی منزہ ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اور جتنی تندرست ہوگی، اس کی پرواز اور اس کی آواز اور اس کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام گناہگار بندے کی روح اور داتا علی حجویری کی روح برابر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہماری زندگی برابر نہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کس انداز میں ہے، کوئی اس انداز میں ہے، جیسے زندگی ہماری برابر نہیں، ایسے موت بھی ہماری برابر نہیں ہے، اللہ اکبر، جیسے ہماری زندگی برابر نہیں، ایسے قبر بھی برابر نہیں ہے، جیسے ہماری یہ ظاہری زندگی برابر نہیں، ایسے آخرت کا سلسلہ بھی برابر نہیں ہے، اللہ، درجات ہیں درجات ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے روحوں سے رابطہ اور رشتہ ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ ویسے لمبی چوڑی بات نہ بھی کریں، ہمیں حضور نے فرما دیا ہے، سرکار نے فرما دیا ہے، اگر باپ سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے قبر پہ جایا کر، سورہ یاسین پڑھا کر، تجھے نظر آئے یا نہ آئے، نظر آنے والی یہ اس چکر میں نہ پڑ، لیکن تیرا رابطہ ہو جائے گا، تیرا رشتہ ماں سے ہو جائے گا۔ اللہم المیت فی القبر الا كالغریق المتغوث ينتظر ضوءة تلحقه من اب او من او اخ او صدیق، فرما مرنے والا تو قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی بچا لے، مجھے کوئی بچا لے، مجھے کوئی بچا لے۔ کیسی سادہ مثال میرے اور آپ کے محبوب نے دی کہ ان پڑھ بندہ بھی سمجھ لے، ریڈی لگانے والا بھی سمجھ لے، اللہ سمجھ اس کا فضل ہے، جب عطا کر دے۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو نہ دے، ہو سکتا ہے پروفیسر کو نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ جس نے جو چار جماعتیں بھی نہیں پڑھی، اللہ اس کا سینہ بھی کھول دے، اس کی عقل کو بھی اللہ روشن فرما دے۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خوبصورت انداز میں سمجھایا، فرمایا دیکھو کہ جیسے کوئی ڈوبنے والا مشکل میں ہوتا ہے نا، ایسے مرنے والا بھی ایک انداز میں مشکل میں ہوتا ہے، اور مل میت ہے، اس بریکی کو صرف علماء سمجھتے ہیں، اہل زبان سمجھتے ہیں، اللہ اکبر۔ انگریزی کو اگر سمجھنا ہو تو انگریزی کی گرامر جاننا ضروری ہے، جس زبان کو بھی سمجھنا ہو اس کی گرامر کے اعتبار سے اس کی معرفت ضروری ہے۔
ہر کوئی ترجمہ قرآن نہیں کر سکتا، ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں میں سمجھدار ہوں، میں قرآن سمجھ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ جب ہر زبان کے لیے اس کی جتنی روٹس لیول تک جانا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رب کا کلام کوئی خارجی کا گھر ہے کہ ہر پروفیسر ریٹائرڈ ہونے والا کہے کہ جی میں ابھی قرآن کا ترجمہ شروع کر دیتا ہوں، میں ابھی قرآن کو سمجھنے لگ گیا ہوں، میں ابھی لیکچر دینا شروع ہو گیا ہوں، ہر ایکٹر اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں سمجھانے لگ گیا ہوں۔ نہیں، آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تھیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پرائی کو ہم اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کرے گناہ اور کمال سمجھیں۔ بتاؤ زمانے میں کیا تھا؟ کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا؟ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے 20 سے زیادہ علوم پر معرفت ہو، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سارے کے سارے علوم کی معرفت ہو، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ساتھ پھر عشق رسول کی دولت ہو، محبت رسول کی دولت ہو، تو پھر تجھے تباہ آزمائی کرنی ہے، اور پھر تجھے یہ سوچنا ہے کہ میں قرآن شریف سے کلام کر رہا ہوں، اور قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر اس معاملے میں۔ اللہ اکبر، مل میت فی القبر، جہاں پر وکھرا کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ارادہ کر دیا گیا ہے، سارے برابر نہیں۔ فرمایا مل میت، تو سارے جانے والے برابر نہیں ہیں۔ فرمایا یہ عام لوگوں کی بات ہے، کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے تو پڑھنے والوں کو بھی اللہ نواز دیتا ہے، ایسے وہ مشکل کشا ہو جاتے ہیں کہ ایسی روحیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ مل میت فی القبر، عام بندہ جو گناہگار ہے، فرمایا قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے، تو مرنے والا کیا کرتا ہے؟ اب ڈوبنے والے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی حدیث اور ان الفاظ روح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، بچاؤ مجھے بچاؤ، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بچا لے، آوازیں دیتا ہے مجھے کوئی بچا لے۔ میرے نبی نے فرمایا قبر میں جانے والا بھی ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، فریادی جو فریاد کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا مرنے والا کیا کرتا ہے؟ ینتظر ضوءۃ تلحق، ہائے ہائے، مرنے والا دعا کا انتظار کر رہا من عبد او امن او اخن او صدیق، ماں کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، باپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، بھائی کی دعا کا یا دوست کی دعا کا انتظار۔ عموماً قریبی یہ لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ نام لیے گئے ہیں، ورنہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ایمان ایسی دولت ہے کہ ابھی آئے بھی نہ بندہ یا چلا بھی کیا ہو، وہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جہاں بھی پڑھا جائے گا جو مومن ہے اس تسبیح میں پرویا ہوا ہے، اس دانے کی باری آئے گی، اس دانے کو فیض ملے گا، اس کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ صرف ایمان ایمان امین ایمان یہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ نوازتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو لیکن خصوصی طور پر ان دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، باپ کی دعا کا، ماں کی دعا کا، بھائی کی دعا کا، دوست کی دعا کا۔ پہلے باپ کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں پتہ چلا کہ ابا جی کی بھی بڑی شان ہے، صرف ماں کی شان نہیں کہ کل ہو تو ماں کی شان، دسواں ہو تو ماں کی شان، نانا جہلم ماں کی شان سلانا ختم، اور آج کل تو نعت خانوں میں بھی پورا انداز لگا لیا ہے کہ جہاں رولانا ہو وہاں ماں کی شان بھی بیان کرو۔ بھئی ماں کی شان تو بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، ابا جی کی بھی شان بیان کر دو کہ بڑی شان ہے ماشاءاللہ، ریڈی لگاتے رہے، پڑھاتے رہے، بڑی کوشش کرتے رہے، خون پسینہ ایک کر کے فیکٹری کیا اس انداز میں ریڈی سے فیکٹری بنائی، اور آج تمہارے پاس گاڑی ہے، آج تمہارے پاس نوکر ہیں، لیکن اس بابے کو بھی تو سلام کرو نا جس نے ریڈی سے اٹھ کر فیکٹری بنائی تھی، جس نے کیا کیا جتن کیے اور تمہاری فیسیں ادا کی۔ آج تو تمہارے نخرے ہیں، ان کو بھی تو دیکھو نا کہ کس طرح لوگوں کے گھروں میں ڈیوٹیاں دے کر، اور صبح نہ دیکھا نہ شام دیکھا نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی،
نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، تیری فیسیں پوری کرتے رہے، اور آج تو کہتا ابا جی تو انوکھی پتہ ہے، تو آج یونیورسٹی گیا ہے، تو آج کالج گیا ہے، تو آج اس طرح کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں، ابھی تو وہ زخم بھی بھرے نہیں، ابھی وہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، ابھی وہ نشان ہے۔ باپ جو ٹوکری اٹھاتا تھا اس باپ کے آج بھی نشان موجود ہیں، اور آج تو آنکھیں نکال رہا ہے، ابا جی تو انو کی پتا، فکر نہ کر، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ سودا نگد ہے، ایک ہاتھ سے لے دوسرے سے دے، یہ نہیں ایسا، کل تیری اولاد بھی تیرے ساتھ یہی حشر کرے گا۔ اگر آج تو اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھے گا، نظریں نیچے کرے گا، اللہ اس کا پھل تجھے دنیا میں دکھا دے گا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے گی۔ یہ وقت آنے والا ہوتا ہے، بس سورج ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن غفلت کے پرتوں کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ نا 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 جی، اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، خود نیک بنو، میری اولاد میری خدمت کرے، اپنے باپ کی کرو، اگر باپ چلے گئے ہیں ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرو، ان کے لیے والدہ چلی گئی ہیں ان کے لیے سب کچھ کرو۔ باپ کی شان بہت زیادہ ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو سب کچھ کر کے جی آپ گاڑی لیتے ہیں، اور بہت بڑی گاڑی لیتے ہیں، اور نخرے ان کے کتنے ہیں، اور پیچھے لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کی شان کا انکار نہیں، لیکن یہاں کانی بڑی کیوں ہے؟ اگر لکھنا بھی ہے تو لکھ یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ صرف ماں کی شان نہیں ہے، ابا جی کا بھی بڑا مقام، والد کا بھی بڑا مقام ہے۔ لفظ والد کے اعتبار سے معنی یہاں پر اور مراد ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، پڑھیے سورہ بلد، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، یہاں پر حضور کا شجر نور مراد ہے، اور سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین عظیمین، ان کی عظمت اور شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، لیکن لفظ والد کے اعتبار سے کائنات میں یہ شک والد کو ہے کہ اس کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، اللہ اکبر۔ تو والد کی بھی بڑی شان ہے، والدہ کی بھی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال روحوں کا رابطہ روحوں کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہے، اسی لیے مزارات پر حاضری ہے، اسی لیے سارا سلسلہ ہے۔ اس روح کا تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے رابطے کی مضبوطی کے لیے کسی ولی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا رابطہ بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے، ہمارا رابطہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو جائے۔ اور پھر روحوں کا جو رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ، پھر عزیز و اقارب کا رشتہ، یہ سارے کا سارا ماں باپ کی قبر پہ جانے سے، پڑھو بخاری، پڑھو مسلم، صحیحین کی پڑھو، اللہ اکبر، حدیث موجود ہے کافی ہے، جس پہ فضل ہے اس کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہے، جس نے ماننا ہے اس کے لیے ایک ٹھوکر بھی کافی ہے، اس کو جو جمپ لگتا ہے ماننے والے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ نا فضل ہو تو پھر سیلاب بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر زلزلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر زمین ٹیکس کی ٹیکس ہو جائے، چوتھے دن پھر فلمیں چل جاتی ہیں، چوتھے دن پھر سارا سلسلہ ہو جاتا ہے، پھر سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن پہ رب فضل کرتا ہے انہیں رات کو خواب دکھا کر بھی صبح اٹھا دیتا ہے، ان پہ فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہم پہ وہ فضل، وہ رحمت، اللہ ہمیں اس کا سزاوار بنائے اور ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ماں باپ کی قبور پہ جانے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا بدبخت شخص ہو کہ جس پہ ماں باپ ناراض گئے، اور ابھی سمجھ آئی ہے، پل پہ سنا ہے، ختم پہ سنا ہے، یا پیسے سے سنا ہے، پھر ہوش آئی ہے، جاگ آئی ہے، تو آپ ہاتھ ملتا ہے کہ کیا کروں، میری ماں تو ناراض گئی، میرا باپ تو ناراض کیا ہے، لیکن اس دین نے کیا خوبصورت نظام دیا ہے، میرے دین اسلام نے کیا خوبصورت ہمیں رہنمائی کی ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اب اگر انہیں راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر سر سجدے میں رکھ، اپنے اعمال کی کر، نمازی بن جا، نیک بن جا، اور دوسرا ان کی قبر پہ جا کے پڑھا کر، ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کر، اصالہ ثواب کر،
آہستہ 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 جو نافرمانی کی وجہ سے ان کی روح ناخوش تھی، دعا کی وجہ سے اور تیری نیکی کی وجہ سے ان کی روح خوش ہوگی، اور جب روح خوش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ یہ عرض کر دیں گے یا اللہ چلو تب نہیں تو اب ہم راضی ہو گئے۔ اس لحاظ سے یہ اِصالِ ثواب، دعائے بخشش، دعائے مغفرت اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، وہ بہت سود مند ہے، یہ بہت آج ہمیں انتشار نے مار دیا ہے، آج ہمیں افتراق نے مار دیا ہے، آج ہمیں اندرونی جھگڑوں نے مار دیا ہے۔ امت کو بہت سارے چیلنجز ہیں، اللہ اکبر، کاش ہمارے سینے جڑ جائیں، کاش ہم جڑ جائیں، کاش نفرتیں ختم ہو جائیں، کاش تفرقہ پروری کی آگ مٹھی ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے نظریے کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں، نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، اللہ اکبر۔ لیکن مقتدر سامعین حضرات، یہ ایسا نظام رحمت ہے، یہ ایسا سلسلہ ہے، اللہ اکبر جل شانہ، کہ جس میں اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے مسلمان کو، اتنا نوازا ہے۔ میں نے اپنے مختصر ہماری توقعات بھی کوئی نہیں نا، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک مختصر میرے جو مطالعہ کا سلسلہ ہے، میں نے تقریباً 17 ادیان کو اس نظر سے بھی پڑھا ہے، اس حوالہ سے بھی، اللہ اکبر۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کسی مذہب کے اندر انسان کی اتنی وقت نہیں، اتنی عزت نہیں، اتنا احترام نہیں، اللہ اکبر، جتنا احترام اسلام نے دیا ہے، جتنا احترام، اللہ اکبر۔ فوت ہونے کو لیجیے، جانے والے کو کہیں چلایا جاتا ہے، کہیں بہایا جاتا ہے، کہیں لٹکایا جاتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، اللہ اکبر۔ خاک اڑا کر تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اب کس نے پوچھنا ہے، اب کیسے ہوگا، اب زندہ کیسے ہوگا؟ اس کی عقل پہ ماتم، فرشتے ہنستے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ابھی کہہ رہا ہے، اللہ۔ اور کچھ لوگوں نے پھر نبیوں سے سوال بھی کیے، اور کیا کیا سوالات کیے اور گچھاڑ کر دی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے بھی امتوں میں وہ لوگ موجود تھے جو نبیوں سے سوال کرتے تھے۔ اس نے ہڈی کو پکڑا اور ہڈی کو پکڑ کر کہا یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہڈی زندہ ہو جائے، دوبارہ بندہ دوبارہ زندہ ہو جائے؟ یہ کیسے؟ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ میرے اور آپ کے آقا کے سامنے بھی بندہ کھڑا ہو کے دو ہڈیوں کو پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ جو ہڈی ہے بریدہ بن چکی ہے، ہاتھ سے بھی اس طرح بر رہی ہے، پوڈر بنی ہوئی ہے، کیا آپ کون سا دین بتا رہے ہیں؟ ہماری عقل سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، اس سے کیسے پوچھا جائے گا، اس سے کیسے حساب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا محبوب زبان تیری ہوگی، حکم میرا ہوگا، سوال اس کا ہے، جواب میرا ہوگا، واسطہ تیرا ہوگا، وسیلہ تیرا ہوگا۔ میں اس کو بغیر تیرے وسیلے سے کلام بھی نہیں کر تو سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا۔ میں تیرے وسیلے کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، سمجھنے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ کلام کیوں نہ کیا؟ کر سکتا تھا، پہنچا بھی سکتا تھا، استعداد بھی دے سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نبیوں کا وسیلہ کیوں رکھا؟ ہماری سرکار کا وسیلہ عظمیٰ کیوں رکھا؟ رب فرماتا ہے جب میں قادر مطلق ہو کر وسیلے کو پسند کرتا ہوں تو محتاج ہو کر وسیلے سے کیوں ڈرتا ہے؟ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جب بولا اور اس نے کیا کہا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اس نے کہا سورہ یاسین کا آخری حصہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل بھی پڑھ گئی، اللہ کی عظمتیں، شان، مقام اور مرتبہ۔ اگر دل روشن ہو گیا تو آنکھیں برسیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں، اور ویسے تو کھلی کھلی سب کی ہے نا، اللہ اکبر جل شانہ، لیکن بہت سارے لوگوں کی کھلی نہیں ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور ہے، دل کا نور نہیں ہے۔ اللہ کرے وہ نور ہمیں مجسر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نور ہوا، فرمایا محبوب آج جو بڑے تراک اور ترلے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔
یہ ہڈی کیسے زندہ ہو جائے گی جو بریدہ بن چکی ہے، یہ پاؤڈر بنی ہوئی ہے، کیسے زندہ ہوگی؟ محبوب اس سے کہے قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ ہمارا محبوب اس سے پوچھئے، آج تو بڑی یہ دلیری سے کہہ رہا ہے کہ کیسے زندہ ہوگا، اس کی عقل کیا یہ ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ آج تو سٹرکچر بنا ہوا ہے، جسم بنا ہوا ہے، ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ بنا ہوا ہے، اس کے بعد جب قبر میں جائے گا ختم ہو جائے گا، اس کے بقول سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ اس سے پوچھئے ابھی تو کچھ بنا بھی نہیں تھا، کوئی شے بھی نہیں تھی، ہم نے قطرے کو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو پھر ہم نے اس کا رنگ چینج کیا، پھر اس کا سسٹم چینج کیا، پھر اللہ اکبر، پھر ہڈیوں کا جالا بنا، پھر اوپر گوشت پوشت کا سسا بنا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر، پھر حسن دیا، پھر آنکھیں دی، پھر کان دیے، پھر سسٹم دیا، پھر بال پرویا، پھر سنوارا، پھر سجایا، پھر اس طرح کیا۔ فرمایا کہ بنانے والا خود قسمیں فرما رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا ہم نے کیسے نوازا ہے، کیسے اس کو بنایا ہے، کیسے سنوارا ہے کہ مسجد بنی ہوئی ہے، پہلے بنانا مشکل ہے، نہ نقشہ ہو، نہ سٹرکچر ہو، نہ مٹیریل ہو، نہ کوئی کاریگر ہو، تو کیسے بنے گی، کیسے بنے گی؟ بنی ہوئی کو گرا کر دوبارہ اسی طرح بنانا، مٹیریل بھی ہو، کاریگر بھی ہو، نقشہ بھی ہو، ذہن بھی ہو، سوچ بھی ہو، بندے بھی ہوں، پھر بنانا آسان ہے، کچھ بھی نہ ہو پھر بنانا مشکل ہے، پہلے بنانا مشکل ہے۔ اور میں ابھی تو سٹرکچر بنا ہوا ہے، یہ ہڈیوں کا مٹیریل موجود ہے، ابھی تو یہ لوتھڑے موجود ہیں، سارا سلسلہ موجود ہے، ابھی پوچھ رہے ہیں کہ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ ہم نے جب قطرے سے بنایا اور پھر اندھیرے میں نقشہ بنایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ کیسے ہم نے سجایا، کیسے ہم نے اٹھایا، کس طرح سنوارا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو فرمایا پھر ایک جیسا بنایا، ایک جیسا بنایا، کائنات میں اپنے نائب کو ایک جیسا بنایا، ایک جیسا بنایا۔ آنکھیں دیکھو تو ایک جیسی، کان دیکھو تو ایک جیسا، روپ دیکھو تو ایک جیسا، سسٹم دیکھو تو ایک جیسا، پاؤں کا نقشہ ایک جیسا، جسم کی حیثیت ایک جیسی۔ کائنات کے کونے کونے کا انسان بٹھا کے دیکھ لو، چار آنکھیں نہیں ملیں گی، نقشہ وہی ملے گا، کانوں کا نقشہ، یہ سسٹم وہی ملے گا، لیکن مالک نے فرق کتنا رکھا ہے، ہائے 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 ہائے، اس نے اپنا حساب کیسے ایسا رکھا ہے، کس طرح نظام رکھا ہے۔ پوری کائنات میں ایک انسان بھی ایسا نہیں بنایا جس کا ایک انگوٹھا دوسرے سے ملا دیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ اکبر، کیسا بنایا؟ باپ کے 6 بیٹے ہیں، وہ چھوٹے بیٹے کی انگلی مختلف ہے، پوری کائنات میں یہ لکیریں وہ بنا کے دکھا ہے۔ کیسی لکیریں بنائی ہیں، کیسا سسٹم بنایا ہے، کیا کچھ بنایا ہے کہ ایک لکیر بھی دوسرے سے نہیں ملے گی۔ پہلے کہتے تھے وہ یہ پرانے لوگوں کا کام ہے، انگوٹھا چھاپ کے کوئی بندہ ہوتا ہے سگنیچر کرو۔ اب کیوں آئے ہو انگوٹھے پر؟ فنگر پرنٹس کیوں لے رہے ہو؟ آئی پرنٹس کیوں ہو رہی ہیں؟ آنکھوں کے اندر رب نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے، باپ کا ہی لطفہ ہے، باپ ہی اصل ہے، اور زمین بھی وہی ہے، بیج بھی وہی ہے، لیکن چھوٹے بیٹے، بڑے بیٹے، منجلے بیٹے، جوان بیٹے، بیٹی، بیٹا، سسٹم، آنکھوں کی لکیریں ہم نے باپ کے 6 بیٹوں میں بھی ایک جیسی نہیں۔ اس کی مختلف ہے، اس کی شکل یکساں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ تو بلیکھا کھا جائے، لیکن یہ سسٹم جو اندر سے ہم نے بنایا ہے، یہ جو سسٹم بنایا ہے، ہم نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک قطرے سے لوتھڑا بنا کر اتنا بڑا انسان بنایا ہے، کیا وہ مرنے
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. پھر اللہ ایک اور مثال ساتھ دیتا ہے, اور مثال کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ, کیا خوبصورت مثال ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انزلتم من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفقعون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دل کرتا ہے قرآن پڑھتے ہیں. لوگوں کی غلط فہمی ہے, اہل سنت قرآن نہیں پڑھتے. اہل سنت پر قرآن کیا خوبصورت دیتا ہے نظام. فرمائیے جو بارش ہم برساتے ہیں اوپر سے نہیں دیتے, نیچے سے اٹھا کے لے کے پانی نیچے سے. انزلتم من المزن ام نحن المنزلون, نیچے سے اوپر لے کے جاتے ہیں, پھر اوپر سے بادل بناتے ہیں, پھر برساتے ہیں, پھر برکھا برستی ہے, کبھی ہم ٹھنڈا کر دیتے ہیں, پھر برف باری ہوتی ہے. کبھی کیسا نظام ہے ہمارے نظام کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اتنا بڑا نظام ہم نے بنایا ہے. فرمایا دیکھو نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا یہ جو ہم نے ایسا نظام بنایا ہے, تم دودھ پیتے ہو, روزانہ پیتے ہو. کبھی یہ تم نے غور کیا ہے کہ ایک جانور کا دودھ ہے, وہ چارہ کھاتا ہے, وہ پانی پیتا ہے, اور ایک جگہ سے ہی چارہ کھا کر پانی پی کر ایک جگہ ہی جاتا ہے. اور فرمایا پھر مما فی بطونہ من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر ہم نے کر دیا ہے, ایک طرف خون کر دیا ہے, وہ بیچ میں چٹے دودھ کی نہر کس نے جاری کی؟ خون ہے جاری کرنے والا سفید دودھ کی نہر کو کس نے جاری کیا ہے؟ کس نے جاری کیا ہے؟ جو گوبر کی بدبو بھی نہیں آنے دیتا, خون کا رنگ بھی نہیں آنے دیتا, وہ کون ہے؟ فرمایا وہ رب جو جانور کے بیچ سے گوبر اور خون کے درمیان سے چٹے دودھ کی نہر جاری کر سکتا ہے, وہی رب تجھے مرنے کے بعد زندہ کر کے پوچھے گا, بتا دیکھتا کیا رہا ہے, بتا سنتا کیا رہا ہے, بتا بولتا کیا رہا ہے. آج تو تیرے سامنے بڑے بڑے لوگ آنکھیں جھکا کے بیٹھے تھے, آج تو تیری پاکیزگی کے جھنڈے بڑے ہوئے ہیں, آج تو تیرے فالورز ہیں, آج تو تیرے ویوز بڑے ہیں, آج تو تیرے آگے دنیا لگی ہوئی ہے, آج تو تجھے سیٹ ملی ہوئی ہے, آج تو تیرے ہاتھ میں قلم دان ہے, آج تو آنکھوں کے آگے چربی ہے. لیکن اس وقت جب ایک ہم سیٹ لے لیں گے اور پھر جب ہم تجھے اپنے پاس بلا لیں گے, پھر ہم پوچھیں گے بتا بیوی کے ساتھ سلوک کیا تھا, اولاد کے حقوق ادا کیے ہیں, پڑوسی کے حقوق ادا دیے ہیں, جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا کیا اس کے حق ادا کیے ہیں؟ بتا رشوت کیسے لیتا رہا, بتا سود کیسے لیتا رہا, بتا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیسے کرتا رہا, مزدوروں کے خون پسینے کو چوس کر کوٹھیاں اور بنگلے بنا کر ھذا من فضل ربی اس وقت کو لکھا, لوگوں کو تو بتایا تم میں بڑا نیک ہوں, لیکن آج مجھے بتانا, مجھے آج بتا. فرمایا کہ ہم پوچھیں گے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال مقتدر سامع حضرات, اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بے شمار اس حوالہ سے قرآن مجید میں مثالیں ہیں, لفظ لفظ رہنمائی ہے, لفظ لفظ میں برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے اصل میں نظام احتساب سمجھایا ہے کہ جس کو احتساب کی سمجھ آ رہی ہے نا, اسی لیے یوم آخرت ہے نا. اللہ اکبر. سورہ تغابن پڑھیے, سورہ تغابن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کھول کے بیان کی. سورہ جمعہ کا مضمون پڑھ لیجئے, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آج تو کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. کبھی کسی کو بھول دیتا ہے, کبھی کسی کو بھول دیتا ہے. تجھے ماں تو یاد نہیں, تجھے باپ تو یاد نہیں, تیری فیس بک تو اوپر تو 10,000 فرینڈ ہیں, لیکن تیری باپ سے بھی نہیں لگتی, تیری ماں سے بھی نہیں لگتی. عزیز و اقارب جو قریبی ہیں ان سے تو بنتی نہیں, لیکن تیرے فرینڈ اتنے ہیں کہ تو کتنے تیرے فرینڈ ہیں. ہاں جی, آج تو کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے, لیکن قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. موت کی تمنا تو کرو نا. یہود کو کہا جا رہا تھا کہ ہم ہی ہیں. محبوب اللہ کو فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ کہیں کہ میں مرنا چاہتے ہیں, کہیں مرنا چاہتے ہیں, کہیں
تمنا کریں گے، لیکن محبوب جسے ہم نے آپ کا پیار دیا ہے، جسے کلمہ دیا ہے، جسے آپ کی غلامی دی ہے، وہ تو آپ کے ایک بال کے بدلے میں، آپ کے دیدار کے بدلے میں دنیا قربان کر دے، ساری دنیا لے لی جائے، قبلی والے کے چہرے کا دیدار کرا دیا ہے، قبلی والے کے چہرے کو دکھا دیا جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لیے اور یہ جو سسٹم ہے نا، یہ جانوروں کی بولیاں ہیں، میرا جسم میری مرضی، جانور کی بولی ہے۔ گدھا کہتا ہے میری مرضی، کتا کہتا ہے میری مرضی، خنزیر کہتا ہے میری مرضی، میں جدھر دیکھوں میری مرضی، جو سنوں میری مرضی، جو بولوں میری مرضی، جو کھاؤں میری مرضی، کھڑا ہو کے کھاؤں مجھے پوچھ کوئی نہیں سکتا چونکہ میں گدھا ہوں، کھڑا ہو کے پیشاب کروں میں کتا ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن انسان کی بولی یہ نہیں، جانور کی بولی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ انسان کی جو بولی ہے، ہاں نہ میرا جسم ہے، نہ میری مرضی ہے، نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں۔ میری مرضی سے تو بال بھی کالے نہیں رہ سکتے، میری مرضی سے تو حسن بھی نہیں رہ سکتا، میری مرضی تو یہ بھی سارا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کی مرضی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اب فائدہ بھی اسی میں ہے کہ جس نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے لے کے جاؤ گا۔ رسول اللہ نے فرمایا بیچ والا وقفہ تو اس کی مرضی کے مطابق کر لے، پھر آگے بھی اللہ تجھے اس طرح نوازے گا، اس طرح نوازے گا، اس طرح۔ اور اگر اس وقفے میں اپنی مرضی کی پھر تیری خیر نہیں، مرضی اسی کی چلے گی کہ تو اسے وہ اپنی مرضی سے لے کے جائے گا، ایک لمحہ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بڑے بڑے باڈی گارڈوں کی صورت میں بھی نہ 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 نہ، جب لے جانا چاہے گا فی بروج مشیدہ، اگر بند قدم میں بھی ہوگے پھر بھی ہمارا فرشتہ پہنچے گا، پھر بھی ہم لے کے جائیں گے، پھر بھی ہم تمہیں بلا کے رہیں گے۔ لیکن تیرا فائدہ اس میں ہے کہ یہ جو وقفہ ہے 60 سال کا، 50 سال کا، اللہ اکبر، یہ اس کی مرضی کے مطابق چل، اس کی مرضی کے مطابق کھا، اس کی مرضی کے مطابق بول، اس کی مرضی کے مطابق رہن سہن کر لے۔ ہاں پیسے کمانا منع نہیں، مرضی اس کی ہو، ہاں چیک دینا لینا منع نہیں، مرضی اس کی ہو، NOC ہو، کیسے کمایا ہے، کیسے خرچ کیا ہے، NOC تیرے پاس ہے، پھر مال عثمان ہے ورنہ مال فرعون ہے، اور پھر تو بھی کتنا جاہل ہے، کماتا تو ہے، کھاتے کوئی اور ہیں، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رب نہ مان کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، رب نہ مان، وہ رب ہے جو تیری اولاد کو بھی پالے گا، تیری نسلوں کو بھی پالے گا، جن کے نہیں ہوتے وہ بھی تو پل جاتے ہیں۔ تجھے زیادہ فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ نہیں، یہ فکر کر میرے مرنے کے بعد کم از کم میرا کیا بنے گا، یہ فکر کر کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بس اتنی فکر کر۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، جتنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت مقام اور مرتبے دیے ہیں، انسان کی عزت کا تحفظ اسلام نے کیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا، کسی مذہب نے نہیں کیا، کسی مذہب نے نہیں کیا۔ کسی میں جلایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے، لیکن اسلام نے ایسا رنگ دیا ہے۔ فرمایا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، فرمایا اب اسے غسل دو، اس سے خوبصورت غسل دو، پھر خوشبو بھی لگا لینا، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، آہستہ آہستہ اسے غسل دینا، اچھا پھر اس کو اوپر رکھ کے نا اسے نیا جوڑا بھی بنا لینا، نیا جوڑا بنا کر پھر اسے خوشبو بھی لگا لینا، پھر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دینا۔ اس نے زندگی میں ہو سکتا میری طرف نہیں کیا، آج تو میری طرف کرو نا، آج تو میری قبلے کی طرف کرو نا، آج میری طرف کرو، آج اسے خوشبو بھی لگا دو، اسے اٹھا بھی دو، اسے آج اسے پورا دولہا بنا دو۔ بزرگ فرماتے ہیں بڑی حکمتیں ہیں اس میں، اور بھی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن آج نیا جوڑا کیوں بنایا جا رہا ہے، آج خوشبو کیوں لگائی جا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے آج قبر میں اس نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، اس نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آج اسی لیے اس کو نوازا جا رہا ہے، اسی لیے آج اٹھایا جا رہا ہے، پھر کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر وزیرتیں بیان کی جا رہی ہیں، 40 قدم چلو گے 40 کبیرہ گناہ تمہارے معاف ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر سب سے آگے رکھ دیا، مہر علی ہے تو پیچھے ہیں، جماعت علی ہے تو پیچھے ہیں، ہند الولی ہے تو پیچھے ہیں، غوث جلی ہے تو پیچھے ہے، لیکن تو آگے ہے، تیرا یہ رتبہ، تیرا یہ مقام کے ولی بھی پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے مقربین بھی پیچھے کھڑے ہیں، تیری میت آگے کھڑی ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ بابا فرید سے پوچھا، کہا اور یہ میری برکت نہیں، یہ مدینے والے کی قسمت اور برکت ہے، ان کی نسبت، ان کے کلمے کا نور میرے سینے میں آ رہا ہے۔
تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات جتنا اسلام نے نوازا ہے اتنا کسی نے نہیں نوازا. جتنے مذہب ہے ہمارا چیلنج ہے مذہب اسلام جیسا لے کے آؤ. مذہب اسلام جیسا لے کے آؤ. لڑائیاں گھروں میں بھی ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, کمی میرے اندر ہوگی کہ میں اسلام جیسا نہیں بن سکا, میری ذاتی کمی ہے, لیکن اسلام اسلام ہے, دین دین ہے. جو میرے نبی نے نظام دیا ہے اس جیسا کوئی نظام نہیں. عند الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے فرمایا وہ نبی کا میرے مصطفیٰ نے جو دین دیا ہے وہ ہے. اللہ اکبر. پھر قبر میں رکھا جاتا ہے, ہائے ہائے ہائے, قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے. قیامت تک حکم ہوتا ہے اس ڈیڑھی پہ بھی قدم نہ رکھنا, اس میں نبی کا غلام لیٹا ہے. ہاں 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 ہاں. پھر لیٹا ادھر ہے, طواف ادھر ہو رہا ہے, فائدہ ادھر پہنچ رہا ہے, قرآن ادھر پڑھا جا رہا ہے, فائدہ ادھر ہو رہا ہے, ذکر ادھر ہو رہا ہے, فائدہ ادھر ہو رہا ہے, دعا ادھر مانگی جا رہی ہے, قبر ادھر روشن ہو رہی ہے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا اس کو نہیں دیکھ رہے ہم تو مدینے والے کے نسبت کو دیکھ رہے ہیں, جس کا کلمہ اس کے سینے میں ہے ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے, خدا دے کے دولت بڑی چیز ہے. گر دونوں جہاں میں تم کو مقصود آرام ہے, ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے. اللہ شان ہو. بہت یہاں پر حاضر ہو کے دلی اطمینان اور سکون ہوا, روحانیت ماشاءاللہ. اللہ بٹ صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن میں ایک ترلا آخر پر لینے لگا ہوں, چاہتا تو ہوں کہ بات ہوتی رہے, وقت رک جائے, قرآن ہی ہم پڑھتے رہے, قرآن ہی سنتے رہے. آپ کے چہرے کی جو چمک ہے اور آپ کا جو حسن ذوق ہے, کیا بات ہے, اللہ اکبر. لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہوتا ہے, یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا, اس کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ تلوار ایسی ہے کہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے. ہاں ہاں, آپ اس کو خود استعمال کر لو ورنہ کہ تمہیں استعمال کر لے. جی تو اس لحاظ سے میں یہ ترلا لے کر اجازت چاہنے لگا ہوں, اور وہ یہ ترلا ہے, وہ کیا ہے کہ بٹ صاحب کے لیے قرآن, ذکر, دعائیں, سب کچھ یہ احد پہاڑ جتنا بھی ثواب ہے, فائدہ اس کا ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ خود سجدہ کر کے گیا ہے نا, ایک سجدے کا وزن بھی احد پہاڑ جتنا اصال ثواب ہو. اصال ثواب کا اتنا وزن نہیں جتنا زندگی میں کیے ہوئے سجدے کا وزن, جتنا زندگی میں کی ہوئی سبحان اللہ کا وزن ہے, جتنا زندگی میں کی ہوئی نیکی کا وزن ہے. دوستو مفہوم یہ ہے کہ جانے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہماری نسلیں چھوڑ کے جا رہی ہیں, اس عقیدے پہ جا رہے ہیں. کوئی ایسا عقیدہ نہیں اپنے بچوں کو دے کے جا رہے, مار گیا مردود نو فاتحہ نہ درود. ہم عاشقان رسول ہیں اور اپنی نسلوں کو یہ چیزیں سمجھا کے جا رہے ہیں. دعائیں تو ہوگی, لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ پیچھے والی دعائیں اتنی وزنی نہیں جتنی خود اٹھ کے جو دعا کی ہے, جو خود قرآن پڑھا ہے, جو خود ذکر کیا ہے, وہ خود کیا ہے. اس پر یہی نہ مان رکھ لینا کہ پیچھے سے دعائیں ہو جائیں گی اور آج جو میں مرضی کرتا رہوں. اس کے لیے ایمان شرط ہے, اور ہو سکتا ہے اللہ ایسا ناراض ہو جائے کہ جاتے وقت یہ دولت ہی لے لے, نہ پھر دیکھ کا فائدہ, نہ پھر دعا کا فائدہ, نہ پھر سارے ثواب کا فائدہ. اللہ اکبر جل شان ہو. اسی لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سارے ثواب کی کیا ضرورت ہے, ہمیں یقین ہے کہ جانے والا کیسا گیا ہے, لیکن ہم اس لیے یقین رکھ رہے ہیں کہ جانے والا صاحب ایمان ہے, جانے والا مومن تھا, جانے والا اللہ کے فضل سے نبی کا غلام تھا. تو اس لحاظ سے اس پر دلیری نہ کیجیے, آج ہی نماز شروع کر دیجیے, آج ہی سارا سلسلہ شروع کر دیجیے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسے اپنا لیجیے. اور ماشاءاللہ یہ ختم شریف آج 10واں ہے یا کل ہے, یہ ختم شریف آپ اتنے ذوق اور شوق سے آئے, کہاں سے آئے, دور دراز سے آئے. اور مجھے بھی ابھی میرپور میں جانا ہے اور منتخب وقت تھا اور شیڈیول ادھر کا تھا, لیکن علامہ صاحب نے, ان کے ماموں جان نے کہا کہ ہم نے وعدہ کر دیا کہ علامہ صاحب آ جائیں گے. تو میں نے کہا اللہ اکبر جل شان ہو, تو بغیر مجھے بھی وعدہ ہو گیا ہے, لیکن بہرحال محبت ہوتی ہے. تو اتنا آپ محبت سے تشریف لائے, کوشش ہوئی, سب کچھ آئے, لیکن مثلاً 11:30 بجے آئے, 11 بجے آئے, 10:30 بجے آئے, 12:30 بجے دعا کا ٹائم ہے. لیکن ایک فجر کو بھی ہمیں کسی نے 6 بجے بلایا تھا, 5:45 آواز آئی تھی حی علی الصلاۃ.
جو فجر کو نہیں اٹھ سکا, نہیں آ سکا, میرا گمان ہے کہ اب سب اٹھے ہوں گے, لیکن سوالیہ نشان یہ ہے, جی زمین سے پوچھو کہ کیا یہ ختم ضروری ہے یا فجر ضروری تھی؟ مقتدر علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں سب سے جونیئر ہونے کی حیثیت سے بھی اور خادم ہونے کی حیثیت سے بھی یہ بڑی تسلی سے کہہ سکتا ہوں, یہ ختم اتنا ضروری نہیں جتنی فجر ضروری ہے. یہ مستحب ہے ہاں, لیکن فجر فرض ہے. آج ہم نے فرض چھوڑ رکھے, ساری رات ہو سکتا ہے محفل نہ ہو, لیکن فجر قضا ہو جائے, کوئی فائدہ نہیں. ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھنے سے فجر رہ گئی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. جو جنازہ شکر گھر پڑا ہے, گجرانوالہ پڑا ہے, منڈی بہاولپور پڑا ہے, سرگودے جا کے جنازہ 2 بجے پڑا ہے, فجر بھی نہیں پڑھی, ظہر بھی نہیں پڑھی. اس بابے سے پوچھو حضرت کیا جنازہ ضروری تھا جو گجرانوالہ پڑھایا ہے, فجر گھر پہ نہیں پڑھی؟ وہ کوئی خالت ہو کوئی مالک, مڑ کے اٹھی جانا ہے. اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھتا, ٹردا جانے اپنے گھر کو, سفر تیرا مک جانا ہے, نہ یہ تیری منزل ہے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے. کل کسی قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے, وہی تیری منزل ہے, وہی تیرا ٹھکانا. کانوں بھی جنہیں کنڈے چلیا پھر جے تو پچھتاویں گا, چنگا بیچیں چنگا کٹیں چنگا پھل تو پاؤں. میں نے ایک بزرگوں سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے لوگ جنازہ پڑھنے تو چلے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ فرمانے لگے بیٹا بات تعلق کی ہے. ویسے لوگ تعلق کے پیچھے جاتے ہیں, تعلق کے جنازے ہیں, تعلق کے کل ہیں, تعلق کے مجمع ہیں, تعلق کی رشتہ داری ہیں, تعلق کے ولیمے ہیں, تعلق کے پیچھے لوگ کرتے ہیں. لیکن فرمایا جن کا رب سے بھی تعلق پکا ہوتا ہے ان کی فجر نہیں رہتی. بات تعلق, اپنا تعلق مضبوط کرو, یہ تعلق ادھر ہی رہ جائیں گے. ہاں اس تعلق کے بیچ میں رب کا واسطہ ہو تو نور علی نور ہے, اور اگر رب کی رضا نہیں تو پھر سارا فضول ہے. اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 18 منٹ زیادہ دی, حالانکہ 12 بجے کا میرا وعدہ تھا کہ 11:30 سے میں 5 منٹ پہلے آ گیا تھا, اور پھر ادھر سے بھی زیادہ ٹائم تھوڑا سا میں نے دیا ہے, تقریباً 1.25 گھنٹے کہ اس سے زائد کی قریب میں نے گفتگو کی ہے. اور آپ لوگوں کو اللہ جزا دے, اللہ کو برکتیں دے, اللہ شہر اقبال کو مزید بلندیاں اللہ عطا فرمائے. بڑے خوبصورت لوگ ہیں. تو میں ابھی ختم شریف سے پہلے ہی اجازت چاہنے لگا ہوں, ابھی ختم شریف ہوگا سارا, لیکن میں ایک مختصر دعا میں شامل ہوگا. دعا خود کر لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھ جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ختم شریف اور جو بھی آپ کا سلسلہ پورا کریں گے. میری مجبوری ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے میرپور سے آگے, اور مجھے وہاں پر 2:30 بجے پہنچنا ہے, تو بیچ میں نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے. اس لحاظ سے دعا فرمائیں گے, اللہ قبول فرمائے, اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لحاظ سے مجھے تھوڑا سا جلدی نکلنا ہے, اس لیے میں مختصر دعا کر دوں گا, اور باقی پھر آپ پوری تسلی سے بیٹھ کر ختم شریف پر دعا اللہ اکبر اللہ کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید المرسلین, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ مجمع کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں جو بولنے میں کمی ہوئی, سوچنے میں, سمجھنے میں, نیت میں, اہتمام میں جو کمی کوتاہی ہوئی, اعلان توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, درگزر فرما دے, اور جو تیری بارگاہ میں قبول ہے اللہ اسی قبولیت کا درجہ محبوب کے صدقے عطا فرما دے, اور اس کا ثواب حضور کے دربار میں جمیعاً جملہ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء, علماء, عرفاء, صلحاء, شہداء, والدین رسول, ازواج رسول, اصحاب رسول, اولاد رسول, خلفاء رسول, سب بارگاہوں میں عاشقان رسول, امت رسول, سب نسبتوں اور سب حوالوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حاضرین کی جتنے متعلقین قرب و جوار میں جتنے اولیاء ہم فرما رہے ہیں, خصوصاً بادشاہ مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یہ لون برادران, خاندان, اللہ انہیں عزتیں, انہیں برکتیں اور انہیں رحمتوں سے مزید مالا مال فرما. جانے والے کی قبر کو روشن فرما لے, اس مسجد مرکز کو قیامت تک آباد فرما. بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والی شخصیت ہے مولانا قاری عبدالسلام صاحب,
اللہ ان کو، ان کی انتظامیہ کو، ان کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما دے، جتنے علماء تشریف فرما ہوئے سب کی خیر فرما دے۔ پھر التجا کرتے ہیں اللہ ان بچوں کو صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، خاندان کو صبر دے، جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔